تقریباً ہر ایک جی کے اور اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کے اندر ایک پورشن یا ہمیشہ سوالات ایسے آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کون کب پیدا ہوا تھا، ڈیٹس پوچھی جاتی ہیں یا پھر ان کا شارٹ انٹروڈکشن پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم 100 موسٹ امپورٹنٹ جو کہ ریپیٹڈلی پوچھے جا چکے ہیں الگ الگ امتحانوں کے اندر، جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں فگرز اسلام کے لیے آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے، ان تمام کو ڈیکوڈ کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ میرا نام محسن اکرم ہے اور میری طرف سے آپ اور آپ کے اپنوں پہ اور تمام آپ کے جاننے والوں پہ سلامتی، رحمت، کرم اور فضل کی چھاؤں ہو، قدرت کاملہ آپ لوگوں سے خوش ہو۔ میں پاکستان کے اندر ہر ایک امتحان کے ون لائنر پرووائڈ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو، تاکہ انہیں کچھ بھی محنت نہ کرنی پڑے، اپنی جیب سے نکال کے ہر چیز کا ڈیٹا وہ جب مرضی ایکسیس کر سکیں۔ سب سے پہلے جن فگرز کی بات کریں گے وہ اسلام کے فاؤنڈیشنل فگرز ہیں، ان کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو فگر ہے وہ ہے پروفٹ پیس بی اپون ہم کا۔ یہ پیدا ہوئے تھے 571 یا 570 کے اندر۔ یہ دونوں جو ہے ویسٹ اس کے اندر 570 مانا جاتا ہے، ایسٹ کے اندر 571 مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ پیپر دے رہے ہیں تو یو وڈ مارک 571 کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ فائنل پروفٹ آف اسلام ہے اور یہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے تھے اینڈ پاسڈ اوے مدینہ کے اندر، یہ دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا تھا۔ ان کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے فارم کیا تھا فاؤنڈیشن آف اسلامک بلیف کی بنیاد رکھی تھی۔ دوسرے نمبر پہ اہم ترین جو فگر ہیں وہ ہیں ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 573 کو یہ پیدا ہوئے تھے اور 634 کو انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ یہ پہلے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کلوز کمپینینز تھے، اور یہ جانے جاتے ہیں فار یونیفائنگ دا عربین پیننسولا انڈر اسلام۔ تیسرا اہم ترین فگر دوسرے اہم ترین خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ راشد تھے، یعنی عمر ابن خطاب۔ 584 کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے اور 644 کے اندر اپنی خلافت کے اختتام کے ساتھ ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایکسپینڈ کیا تھا اسلامک امپائر کو سگنیفیکنٹلی اور اسٹیبلش کیا تھا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ان اسلام کے اندر۔ چوتھا جو اہم فگر ہے وہ ہے عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 576 کے اندر یہ پیدا ہوئے اور 656 کے اندر یہ دنیا سے پردہ فرما گئے تیسری خلافت کے ساتھ ہی اوورسا، انہوں نے دیکھا دا کمپائلیشن آف قرآن انٹو سنگل بک فارم۔ یہ سب سے اہم کام ہے اور یہ پوچھا بھی جا چکا ہے کہ قرآن کی کمپائلیشن کا قرآن کنہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے کیا تھا۔ اور جو اگلے ہمارے فگر ہیں وہ ہیں علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام۔ یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے کی بھی ہم ایک پلے لسٹ الگ سے بنائیں گے کہ ہو واز فرسٹ ان اسلام، ٹھیک ہے۔ خیر 600 کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، مکہ جو ہے مکہ کی عمارت اس کے اندر، اور 661 کے اندر یہ اپنی شہادت کے ساتھ وفات پا گئے تھے۔ چوتھے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن اور سن ان لا بھی تھے۔ انہیں کافی زیادہ احترام دیا جاتا ہے سنی اور شیعہ رسومات کے اندر۔ خدیجہ بنت خوالد یہ پیدا ہوئی تھی 555 کے اندر اور انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا 619 کے اندر۔ یہ پہلی وائف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، اینڈ دا فرسٹ پرسن ٹو امبریس اسلام۔ یہ پہلی انسان تھی جنہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ عائشہ بنت ابو بکر 613 میں یہ پیدا ہوئی تھی اور 678 میں یہ وفات پائی تھی۔ ان کی وفات کے بارے میں پچھلے دنوں PMS کے پیپر کے اندر پوچھا بھی جا چکا ہے۔ یہ وائف آف ہولی پروفٹ تھیں اور ایک بڑا نمایاں فگر تھا، نمایاں اسکالر تھی، اور سب سے زیادہ احادیث بھی انہی سے منسوب ہیں، 2210 احادیث۔ عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث جو وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق ہیں۔ فاطمہ الزہرا 605 کے اندر پیدا ہوئی تھی اور 632 کے اندر انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بیٹی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اگلا ہمارا فگر ہے اہم ترین حسن ابن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن۔ یہ 625 میں پیدا اور 670 کے اندر یہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ ہی واز اے گرینڈ سن آف پروفٹ، ظاہر سی بات ہے یہ جو ڈاٹر تھیں فاطمہ ان کے بیٹے تھے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو گرینڈ سن ہوئے پروفٹ کے، اینڈ نون فار ہز رول ان انٹائر اسلامک لیڈرشپ اینڈ پیس ایفرٹس۔ اسلام جب ڈسپرس ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو اس کے بعد جو انہوں نے 661 سے آنورڈ حضرت علی کی وصال کے بعد کافی زیادہ پیس ایفرٹس کی تھی۔ اس کے بعد نام آتا ہے دوستو حسین ابن علی۔
یہ 626 کے اندر پیدا ہوئے اور 680 کے اندر واقعہ کربلا کے اندر ان کی شہادت ہوئی. He was the grandson of the Prophet peace be upon him and he was martyred. شہید ہوئے یہ کربلا کے مقام پر. پیوٹل ایک غیر ناگزیر اسلامک ایونٹ اسلام کی تاریخ کے اندر. دوستو اگر بات کریں جو پہلے اسلامک اسکالرس تھے یا جو اسلامک جورسٹ تھے ان کے بارے میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے ذرا. تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ 699 کے اندر پیدا ہوئے, 767 کے اندر انہوں نے وفات پائی. ہی واز دا فاؤنڈر آف حنفی اسکول جورسپروڈنس. ہی emphasized ریزن اینڈ اوپینین ان لیگل میٹرز کے اندر انہوں نے ریزن اور اوپینین کو کافی اہمیت دی تھی. اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے امام مالک ابن انس کا. 711 کے اندر پیدا ہوئے, 795 کے اندر انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. بہت اہم ہے, یہ بھی پچھلے دنوں PPSC کے پیپر میں پوچھے گئے ہیں اور PMS کے پیپر میں بھی, یہ بھی کچھ دن پہلے. دا فاؤنڈر آف مالکی اسکول, وہ حنفی اسکول کے ہیں. وہ دیکھیں نا, حنیفہ حنفی, مالکی اسکول کے فاؤنڈر ہیں. نون فار ہز کمپائلیشن آف حدیث موتا جو ہے وہ کن سے منسلک ہے جی؟ امام مالک سے. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد اگلا جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے امام الشافعی کا. جو امام شافعی تھے وہ 767 کو پیدا ہوتے ہیں, 820 کو دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. ہی از اے فاؤنڈر آف شافعی اسکول, اسٹیبلش پرنسپل آف اسلام جورسپروڈنس. امام احمد بن حنبل 780 کو پیدا ہوئے, 855 کو دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا. ہی از اے فاؤنڈر آف حنبلی اسکول. ٹھیک ہے, شافعی سے شافعی, مالک سے مالکی, حنیفہ سے حنفی اور حنبل سے حنبلی اسکول. known for his collection of مسند احمد. ٹھیک ہے, and stance during the مہنہ. دوستو یہ جو مہنہ ہے نا, یہ 883 کے اندر خلیفہ مامون الرشید کا ایک اسلامی آپس میں ہی ایک کانٹراڈکشن تھا. کافی کنٹروورشل سی اس بارے میں ہسٹری ہے. ہر ایک فرقہ اس بارے میں الگ حقائق بیان کرتا ہے. اس میں مسلمانوں کے خیالات آپس میں متصادم ہوئے تھے اور مسلم پرسیکیوشن ہوا تھا. مسلمانوں نے مسلمانوں کا ہی پرسیکیوشن کیا تھا. اس ایونٹ کے دوران مسلمان کافی بکھر چکے تھے. اگلے نمبر پہ ہمارے اہم ترین جو فکر ہیں وہ ہے امام الجعفر صادق. 702 کو پیدا اور 765 کو فوت ہوئے اور یہ چھٹے شیعہ امام ہیں. ہی کنٹریبیوٹڈ ٹو اسلام جورسپروڈنس اینڈ تھیولوجی. تھیولوجی کہتے ہیں مذہب کی تعلیمات کو, مذہبیت کو. امام بخاری 810 کو پیدا اور 870 کو فوت ہوئے. ہی از اے کمپائلر آف صحیح البخاری احادیث, ون آف موسٹ اتھینٹک حدیث کلیکشنز. امام مسلم 821 کو پیدا اور 875 کو وفات پائی. ہی از اے کمپائلر آف صحیح مسلم احادیث, اندر کی احادیث کلیکشن. امام ترمذی 825 کو پیدا اور 892 کو انہوں نے وفات پائی. ہی از اے کمپائلر آف جامع الترمذی. یہ جامع الترمذی کے کمپائلر ہیں. انہوں نے اسے کمپائل کیا تھا, بنایا تھا, تشکیل دی تھی, اس کو شیپ اپ کیا تھا. ایک اہم اور ضروری حدیث کلیکشن ہے یہ بھی. امام ابو داؤد پیدا ہوئے تھے 817 کو اور 899 کو 889 کو وفات پائی تھی. ہی از اے کمپائلر آف سنن ابو داؤد. ہی فوکسڈ آن لیگل احادیث. انہوں نے جو ہے وہ لیگل احادیث پہ زیادہ فوکس کیا تھا. امام ابن ماجہ 824 کو پیدا ہوئے اور 887 کو انہوں نے وفات پائی. ہی از اے کمپائلر آف سنن ابن ماجہ, کمپلیٹنگ دا 6th میجر حدیث کلیکشنز. اسلام کے اندر جو اہم ترین مذہب سے متعلق لوگ تھے اور جو فلسفہ سے متعلق لوگ تھے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. الغزالی 1058 کو پیدا اور 1111 کو انہوں نے وفات پائی تھی. یہ بہت اہم فکر ہے, اکثر پوچھ لیا جاتا ہے. امام غزالی بھی کہتے ہیں انہیں. یہ پرشین تھیولوجین تھے. دوستو تھیولوجی کا مطلب ہوتا ہے علم الہیات, مذہب کا علم کسی بھی. ٹھیک ہے, پرشین تھیولوجین تھے, فلاسفر تھے. انہوں نے آتھر کی تھی دا انکوہرنس آف فلاسفرز. بہت اہم ہے یہ بھی, PPSC اکثر پوچھ لیتا ہے کہ کس نے لکھی تھی دا انکوہرنس آف فلاسفرز. تو غزالی نے لکھی تھی, امام غزالی نے. ابن رشد جو ہیں, جن کو ایوروس بھی کہتے ہیں ویسٹ کے اندر, 1126 کو پیدا اور 1198 کو انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا. یہ اندلیسین فلاسفر تھے, اندلس کے فلاسفر تھے. یہ نون فار ہز کمنٹریز. ارسطو کے بارے میں کافی کچھ انہوں نے بولا, بتایا, کافی کمنٹری کی ارسٹوٹل کے بارے میں. 23ویں نمبر پہ ابن سینا ہے. ایوی سینا بھی اسے ویسٹ کے اندر کہا جاتا ہے. 980 کو پیدا اور 1037 کو وفات پائی. یہ ایک فارسی پولی میتھ تھے. دوستو پولی میتھ کہتے ہیں
کثیر علوم رکھنا، ایک ہی وقت میں بہت سے علوم پہ عبور حاصل رکھنا، ٹھیک ہے. یہ ایک پرشین پولیمیتھ تھے اینڈ انہوں نے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشنس کی میڈیسن اور فلاسفی کے اندر. الفارابی اگلا ہمارا اہم فگر ہے. یہ 872 کو پیدا اور 950 کو انہوں نے وفات پائی. ہی از فلاسفر، سائنٹسٹ اور جانے جاتے ہیں اپنے کاموں پہ جو کہ انہوں نے پولیٹیکل فلاسفی اور لاجک کے بارے میں کیے. خیر ہم پولیٹیکل سائنس کے بھی 10,000 MCQ سولو کرنے والے ہیں دوستوں اسی چینل الکرم اسکول آف تھاٹس پہ ہی. ابن تیمیہ کے بارے میں پڑھیں تو 1263 کو پیدا اور 1328 کو یہ وفات پائی انہوں نے. یہ ایک تھیولوجین اور ایک جیورسٹ ہیں یعنی فیصلہ کرنے والے، اور جانے جاتے ہیں اپنے ریفارمسٹ بیداری والے نظریات کے بارے میں. اس کے بعد نمبر آتا ہے ابن قیم الجوزیہ کا. یہ 1292 کو پیدا اور 1350 کو فوت ہوئے تھے. یہ اسٹوڈنٹ تھے ابن تیمیہ کے اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ٹو اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامک فقہ کے اندر. انہوں نے اسلامک جو ہے لاز قوانین ان کے بارے میں اور اسلامک مذہبیت کے بارے میں انہوں نے کافی کنٹریبیوشنس کیے تھے. النووی 1233 کو پیدا اور 1277 کو فوت ہوئے تھے. یہ جانے جاتے ہیں ریاض الصالحین یعنی کمنٹری آن صحیح مسلم کے اوپر انہوں نے کمنٹری کی تھی. السعودی 1445 کو پیدا 1505 کو وفات پائی. ہی واز اے پرولیفک کہتے ہیں زرخیز کو، جو بڑا گاڑا ہو، جو بڑا بامانی ہو، ٹھیک ہے. پرولیفک رائٹر تھے، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ویریس اسلامک سائنسز کے اندر. اگلا لکھاری ہے ابن حجر الاسقلانی. 1372 کو پیدا 1449 کو وفات پائی تھی. یہ حدیث کے اسکالر ہیں. آتھر کیا تھا فتح الباری کو، بہت اہم کتاب ہے یہ کمنٹری تھی آن صحیح البخاری کے اوپر. البیہقی 994 کو پیدا اور 1066 کو فوت ہوئے تھے. یہ انہوں نے حدیث کمپائلر تھے یہ، اور ہی از نون جانے جاتے ہیں سنن الکبریٰ کے وجہ سے، اس کی بابت یہ جانے جاتے ہیں. اسلامی تاریخ کے اہم ترین صوفی اور جو روحوں سے متعلق لوگ ہیں، روحانی دنیا سے متعلق لوگ ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں. رابعہ بصری، رابعہ العدویہ، یہ 717 کو پیدا ہوئی اور 801 کو انہوں نے وفات پایا تھا. یہ ایک عورت فیمیل صوفی مسٹک تھیں، فیمیل صوفی روحانی عورت تھیں. جانی جاتی ہیں اپنی ڈیووشن کی بابت، اپنی ڈیووشن کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے اور اپنی شاعری کی وجہ سے. بایزید بستانی، وہ 804 کو پیدا اور 874 کو وفات پائی تھی. یہ ارلی پرشین صوفی تھے. انہوں نے ایمفسائز کیا تھا کانسیپٹ آف ڈیوائن لو کو. عبد القادر جیلانی 1077 کو پیدا اور 1166 کو انہوں نے وفات پائی تھی. یہ ہی از اے فاؤنڈر آف قادریہ صوفی آرڈر. جلال الدین رومی 1207 کو پیدا اور 1273 کو دنیا سے پردہ فرمایا تھا. یہ ایک پرشین صوفی پوئٹ اور مسٹک ہیں، آتھر آف اسپرچول ماسٹر پیس مثنوی کے یہ ایک لکھاری ہیں. دوستو یہ جو لفظ ہے نا مسٹک کا مطلب ہوتا ہے صوفی یا عارف، ٹھیک ہے. مسٹک کہتے ہیں جو صوفی ہوتے ہیں، جو عارف ہوتے ہیں نا، جو بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں، روحانی لوگ، ان کو. شمس تبریزی 1185 کو پیدا ہوئے تھے، 1248 کو وفات پائی تھی. رومی اسپرچول گائیڈ ہیں یہ، ڈیپلی انفلوئنسڈ صوفی تھاٹ. شیخ احمد سرہندی 1564 کو پیدا 1624 کو وفات. یہ ایک انڈین صوفی اسکالر تھے. انہوں نے ریوائیو کیا تھا آرتھوڈاکس سنی اسلام، جو گزشتہ سنی اسلام، جو پرانا جو کنزرویٹو سنی اسلام تھا، اس کو کب؟ ڈیورنگ مغل رول. بہاؤالدین نقشبند جو ہیں یہ 1318 کو پیدا اور 1399 کو انہوں نے وفات پائی تھی. ہی از دا فاؤنڈر آف نقشبندی صوفی آرڈر. انہوں نے ایمفسائز کیا تھا سائلنٹ کا مطلب خاموش ذکر جو ہوتا ہے نا، دل میں قلب کا ذکر، اس پہ زور دیا تھا. خواجہ معین الدین چشتی 1141 اور 1236 تک رہے. ہی براٹ چشتی صوفی آرڈر ٹو انڈیا. چشتی صوفی آرڈر یہ لکھا ہے انڈیا کے اندر، اور جانے جاتے ہیں اپنے انکلوسیو پریچنگ کے بارے میں کہ جو محمد علی جناح کا اسلام ہے نا، یہ ایکسکلوسیو اسلام ہے. پروفٹ کا جو اسلام تھا وہ انکلوسیو اسلام تھا، اور یہ انکلوسیو پریچنگ، انکلوسیو اسلام کی بابت آئے تھے. داتا گنج بخش علی حجویری، یہ پاکستان کے اندر پی پی ایس سی میں اکثر پوچھ لیتا ہے اس بارے میں. 1009 کو پیدا اور 1070 کو وفات پائی تھی. پرشین صوفی سینٹ تھے، آتھر آف کشف
ऑथर थे ऑफ किस चीज़ के, कशफुल महजूब के। कशफुल महजूब किताब लिखी थी, काफ़ी मशहूर है ये। इमाम शादिली जो थे ये 1196 को पैदा हुए, 1258 को वफ़ात पाई, फाउंडर ऑफ द शादिली सूफ़ी ऑर्डर नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। अबू मदियान 1126 को पैदा और 1198 को वफ़ात पाते हैं, इन्फ्लुएंशियल सूफ़ी मिस्टिक ऑफ मगरिब हैं वो, टीचर ऑफ मैनी सूफ़ी ऑर्डर्स। अल हलाज 858 को पैदा और 922 को वफ़ात पाए, मिस्टिक हैं ये, सूफ़ी हैं, आरिफ हैं, अहले वलायत हैं, नोन फॉर हिज कंट्रोवर्शियल अटरेंस अनल हक आई एम ट्रुथ। अनल हक इनसे अल हलाज से मुताल्लिक है। जुनेद अल बगदादी 830 को पैदा और 910 को इन्होंने वफ़ात पाई थी, वन ऑफ द अर्ली कोडिफायर्स ऑफ सोबर सूफीज़म। दोस्तों कोडिफायर कहते हैं कानून मुरतब करने वाला या कानून बनाने में मदद करने वाला, कहते हैं ना कोड करना और डी कोड करना, तो ही वॉज अ कोडिफायर ऑफ सोबर सूफीज़म। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कुछ तारीख़ दान और कुछ पढ़े लिखे स्कॉलर्स के बारे में इस्लामी तारीख़ के, जिनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। इब्ने खल्दून 1332 को पैदा और 1406 को इन्होंने वफ़ात पाई थी। ये हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लिखी थी मुक़द्दमा, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि मुक़द्दमा किसने लिखी थी, एक फाउंडेशनल टेक्स्ट इन हिस्ट्रियोग्राफी के अंदर, तारीख़ दानी के अंदर, तारीख़ से मुताल्लिक़। अल तबरी 839 को पैदा और 923 को इन्होंने वफ़ात पाई थी। हिस्टोरियन एंड कुरान के कमेंटेटर थे। इन्होंने किताब लिखी थी तारीख़ अल तिबरी, इन्होंने लिखी थी अल तिबरी ने। उसके बाद मासूदी 896 को पैदा और 956 को वफ़ात पाई थी। ये एक अरब हिस्टोरियन थे और जियोग्राफर थे, जाने जाते हैं हेरोडोटस ऑफ द अरब्स के नाम से। कि कौन है हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है दोस्तों, ये है हेरोडोटस, और ये अरब के हेरोडोटस के नाम से अल मसूदी जाने जाते हैं। इब्ने अल अथर ये हैं, ये 1160 को पैदा और 1233 को वफ़ात पाई थी। ये भी तारीख़ दान है, इन्होंने लिखी थी मुकम्मल तारीख़ इंसान की। इब्ने कसीर जो हैं ये 1301 को पैदा और 1373 को वफ़ात पाई थी। ये तारीख़ दान थे, कुरान के कमेंटेटर थे और इन्होंने किताब तफसीर लिखा था तफसीर इब्ने अल कसीर। इब्ने हज़म जो हैं ये 994 को पैदा और 1064 को वफ़ात पाते हैं। ये अंदलूसियन यानी अंदलस के स्कॉलर थे, थियोलॉजी के बारे से मुताल्लिक, लॉ से और लिटरेचर से मुताल्लिक। अल बैरूनी 973 को पैदा हुए और 1050 को वफ़ात पाई। ये पर्शियन स्कॉलर थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एस्ट्रोनॉमी को, हिस्ट्री के अंदर और जियोग्राफी के अंदर। इनकी डेट भी काफ़ी अहम है, ज़रा देख लीजिएगा। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं मिलिट्री लीडर्स एंड रूलर्स की इस्लामी तारीख़ के अहम तरीन, जिनके बारे में एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं या जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है इस्लामी तारीख़ पे, जिन्होंने काफ़ी असर डाला। सलाहुद्दीन अयूबी की बात करें तो ये 1137 को पैदा हुए थे और 1193 को ये फौत पाई थी। इन्होंने रिकैप्चर किया था जेरूसलम को, जो मुसलमानों से ईसाइयों ने छीन लिया था क्रूसेड्स के दौरान, फ्रॉम द क्रूसेडर्स, आ सिंबल ऑफ इस्लामिक यूनिटी समझे जाते हैं सलाहुद्दीन अयूबी। नूरुद्दीन जंगी 1118 से लेकर 1174 तक रहे। ये प्रेडिसेसर ऑफ सलाहुद्दीन थे, मतलब उसकी नस्ल में से थे। नोन फॉर डिफेंडिंग इस्लामिक लैंड्स को इन्होंने डिफेंड किया था। मोहम्मद अल फतेह या महमद टू भी इन्हें कहते हैं, 1432 को पैदा हुए और 1481 को इन्होंने वफ़ात पाई थी। ये ऑटोमन सुल्तान थे, उस्मानी तुर्क सुल्तान थे, हु कनकोर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, कब जी इस्तांबुल फतेह हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल अर्स्टवाइल 1453 के अंदर। ये डेट भी बहुत अहम है। सुलेमान द मैग्निफिसेंट 1494 को पैदा और 1566 को इन्होंने वफ़ात पाई थी। ग्रेटेस्ट ऑटोमन रूलर थे, इन्होंने लीड किया था एम्पायर टू इट्स जीनत, मतलब जो ऑटोमन एम्पायर थी ना उसकी पीक पे सुलेमान द मैग्निफिसेंट के होते हुए थी। हारून रशीद 763 को पैदा हुए थे और 809 को इन्होंने वफ़ात पाई थी। एक अब्बासी खलीफा थे ड्यूरिंग इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस एंड लिटरेचर। अल मंसूर की बात करें तो 714 को पैदा हुए थे और 775 को फौत हुए थे। ये ही इज़ अ फाउंडर ऑफ बगदाद को फाउंड करने वाले ये थे एंड दूसरे अब्बासी खलीफा थे ये। अल मामून की बात करें तो 786 से को पैदा हुए थे और 833 को वफ़ात पाई थी। अब्बासी खलीफा थे। ये पैटर्न ऑफ साइंस थे, साइंस को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तरजीहात में रखा था। ये इन्होंने पैटर्नाइज़ किया था उसे, और इस्टेब्लिश्ड हाउस ऑफ विजडम को इस्टेब्लिश किसने किया था, अल मामून रशीद ने। टीपू सुल्तान की बात करें तो 751 को पैदा हुए थे, 799 को वफ़ात पाई थी। इन्होंने मुस्लिम रूलर थे मैसूर के, इन्होंने रेजिस्ट किया था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को। इमाम शामिल की बात करें तो 1797 को पैदा और 1871 को वफ़ात पाई थी। ही लेड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशियन कॉन्क्वेस्ट, कहाँ पे, कॉकस के अंदर। अब्दुल अल कादर अल जज़ैरी की बात करें तो ये 1808 को पैदा हुए थे और 1883 को वफ़ात पाई थी। इन्होंने लीड किया था रेजिस्टेंस को टू द फ्रेंच कॉलोनाइजेशन, कहाँ पे, अल्जीरिया के अंदर। चलो अभी इस्लामी तारीख़ के अहम तरीन साइंसदान, फ़िज़िक्सदान और
ایجادات کے بانی یا انوینٹرز کی بات کر لیتے ہیں۔ جابر بن حیان کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے، 721 کو پیدا اور 815 کو وفات پائی تھی۔ ہی از اے فادر آف کیمسٹری، میجر کنٹریبیوشنز ٹو الکیمی کے اندر انہوں نے کیے تھے اور سائنس کے اندر۔ الخوارزمی 780 کو پیدا اور 850 کو فوت ہوئے تھے، فادر آف الجبرا ان کو کہا جاتا ہے۔ ہی انٹروڈیوسڈ ہندو عربک نیومیریکلز ٹو دا ویسٹ، ہندو عربک نیومیریکلز جو نمبر ہے نا ویسٹ کو انہوں نے متعارف کرائے تھے۔ ابن الہیشم کی بات کریں تو 965 کو پیدا اور 1040 کو فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بانی تھے، آغاز کیا تھا آپٹکس کا اینڈ سائنٹیفک میتھڈ کا، اور یہ ہی واز دا آتھر، یہ لکھاری تھے آف دا بک آف آپٹکس، آنکھوں کی بینائی سے متعلق۔ الرازی کی بات کریں تو ریزز بھی سے انہیں کہتے ہیں، 665 کو پیدا ہوئے تھے، 925 کو وفات پائی تھی۔ یہ فزیشین تھے، فلاسفر تھے، انہوں نے اسمال پاکس اور میزلز کے اوپر کتابیں یا کتب یا صحیفے لکھے ہوئے تھے۔ ابن ظہور یا ایون زور کی بات کریں تو یہ 1094 کو پیدا اور 1162 کو وفات پائی تھی۔ اندلس کے فزیشین تھے، انہوں نے ایڈوانس کیا تھا سرجری اور ڈائگنوسٹکس کو، بیماریوں کی تشخیص کو۔ الزہروی 936 کو پیدا اور 1013 کو وفات پائی تھی۔ ہی از اے فادر آف ماڈرن سرجری اور انہوں نے 30 والیوم لکھے تھے میڈیکل کے اوپر۔ ابن النفیس کی بات کریں تو 1213 کو پیدا ہوئے تھے، 1288 کو وفات پائی تھی۔ انہوں نے ڈسکور کیا تھا پلمونری بلڈ سرکولیشن، انسان کی نسوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے اس کو انہوں نے ڈسکور کیا تھا۔ ثابت ابن قورہ کی بات کریں تو یہ 826 کو پیدا اور 901 کو وفات پائی تھی۔ یہ میتھمیٹیشین تھے، اسٹرونومر تھے، یعنی آسمان تاروں واروں کو پڑھنے والے، عباسید ایرا کے دور کے۔ الطوسی کی بات کریں تو 1201 کو پیدا ہوئے، 1274 کو وفات پائی۔ یہ ریاضی دان تھے، اسٹرونومر تھے، اور انہوں نے امپروو کیا تھا پلینیٹری ماڈلز کو، یہ جو پلانٹ نہیں ہے پلانیٹری ماڈلز کو انہوں نے امپروو کیا تھا۔ الفزاری کی بات کریں تو 8ویں سینچری کو پیدا ہوئے تھے، ابتدائی مسلمان اسٹرونومر تھے، انہوں نے بلڈ کیا تھا فرسٹ ایسٹرو لیب کو اسلامک دنیا کے اندر۔ ایسٹرو لیب کہتے ہیں جو تارے وارے پڑھنے کے لیے جو لیب ہوتی ہے نا، جس میں دوربین شوربین ہوتی ہے، انہوں نے اس کو سب سے پہلے بلڈ کیا تھا۔ مزید امپورٹنٹ فگرز کی بات کریں تو بلال ابن رباح، جن کو بلال حبشی بھی کہتے ہیں، 580 کو پیدا ہوئے تھے، 640 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ پہلے مؤذن تھے جو کہ اسلام کال ٹو پریئر کے اسلام کے افریقن کمپینین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سلمان فارسی 566 کو پیدا اور 656 کو وفات پائی تھی، پرشین کمپینین تھے، انہوں نے بنیادی رول ادا کیا تھا بیٹل آف ٹرنچ کے اندر، جنگ خندق ہوئی تھی، انہوں نے ہی ٹرنچ کھودنے کا، وہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ ام سلمہ کی بات کریں 596 کو پیدا اور 680 کو وفات پائی تھی، وہ ایک سمجھدار باشعور وائف تھی ہولی پروفٹ کی، اور انہوں نے کافی زیادہ احادیث بھی جو ہے نریٹ کی ہوئی ہیں۔ زید ابن حارث کی بات کریں تو 581 کو پیدا اور 629 کو وفات پائی تھی، یہ ایک آزاد غلام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اڈاپٹڈ بیٹے بھی تھے۔ ابن عمر کی بات کریں تو 610 کو پیدا ہوئے، 693 کو وفات پائی، سن آف عمر جو کیلف عمر تھے دوسرے خلیفہ، اور ایک پرولفک نریٹر حدیثوں کے تھے۔ عبداللہ ابن عباس 619 کو پیدا اور 687 کو وفات پائی، کزن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ایکسپرٹ تھے آن قرآنک انٹرپریٹیشنز کے، یعنی قرآن کی تشریح کرنے کے۔ زینب بنت علی کی بات کریں تو 626 کو یہ پیدا ہوئی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 681 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ یہ سسٹر تھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پرومیننٹ ہوئیں آفٹر کربلا، اور جانی جاتی تھی فار ہر ایلیکوینٹ ریزسٹنس برکہ۔ ام ایمن بھی انہیں کہتے ہیں۔ یہ 575 کو پیدا اور 650 کو وفات پائی تھی۔ یہ ایتھیوپیا کی خاتون تھیں ہو کیئرڈ فار دا پروفٹ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد۔ سعد بن ابی وقاص 595 کے اندر پیدا ہوئے تھے، 674 کے اندر وفات پائی تھی۔ یہ ملٹری کمانڈر تھے، انہوں نے پرشیا کی، فارس کی، موجودہ ایران کی فتح انہوں نے کی تھی۔